کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جیسا کہ آپ 10ویں محرم کی تاریخ سے بخوبی آشنا ہے، اور یوم عاشوراء 10ویں محرم ہمارے نزدیک بہت ہی عزت و عظمت والی ہے، چونکہ اس میں ایک واقعات نہیں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جو اسلام کو فخر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء اتنی مبارک دن ہے اور اس کی فضیلت و بزرگی کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کے حوالے سے بیان فرمایا، تو کبھی نماز نفل کے حوالے سے بیان فرمایا، تو کبھی کھانا اور پینے کے تعلق سے اس دن کی فضیلت کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے رب قدیر اس ماہ مبارک کی اس مبارک تاریخ اور 10ویں محرم کی تاریخ کو کائنات کے سامنے اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن صوفی علیہ رحمت و رضوان اپنی مشہور معروف کتاب نزہۃ المجالس، ان کی ایک بہت ہی مشہور کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق اور لوح و قلم کی تخلیق جس دن کی تھی وہ 10ویں محرم کی تاریخ تھی۔ اس کے بعد جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام و تسلیم کو جنت سے دنیا میں لایا گیا، وہ بھی 10ویں محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کو 50 سال کے بعد آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی تاریخ 10ویں محرم یوم عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام و تسلیم کو جب مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، وہ بھی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم کو جو سلطنت بادشاہی عطا کی گئی، ساری کائنات کا بادشاہ بنایا گیا، وہ کوئی اور دن نہیں 10ویں محرم کی تاریخ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام و تسلیم کی جب توبہ قبول کی گئی، وہ بھی 10ویں تاریخ اور یوم عاشوراء کا دن تھا۔ اور اس طریقے سے بہت سے واقعات 10ویں محرم سے ملفوظ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام و تسلیم کو جب آسمان پر اٹھایا گیا، وہ بھی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، وہ بھی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ التسلیم کو جب قوم فرعون سے نجات ملی، فرعون کے لشکر سے جب آپ کو نجات ملی، اور اسی دن فرعون کو جو سمندر میں ڈبایا گیا، وہ بھی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ یہ سارے واقعات اور انبیاء کرام کے تعلق سے اللہ رب العزت یوم عاشوراء کی شان بیان فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے اہم تاریخ جو سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، عاشق مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء، سید الثقلین نبی الحرمین، امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، عبد المطلب کے نور نظر، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لال کا جب نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کیا گیا، وہ بھی یوم عاشوراء کا دن اور 10ویں محرم کی تاریخ تھی۔ اس سے بہتر مبارک دن
لیے کون ہو سکتا ہے؟ ہماری اتنی اسلامی تاریخ اس مبارک مہینے سے منسوب ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مبارک تاریخ میں ہی امام عالی مقام کے شہادت کو بھی اس لیے پسند فرمایا کہ یہ تاریخ باقی ساری تاریخ پر اس طریقے سے غالب ہوگی، یہ باقی تاریخ کو یاد کرنے کے لیے یہ 10 محرم امام حسین کی شہادت کی تاریخ رکھی گئی، تاکہ شہادت کی تاریخ کی وجہ سے باقی سارے واقعات کو بھی یاد رکھا جائے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا، سارے واقعات اپنے اپنے مقامات پر بہت ہی عظمت و بزرگی رکھتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو 10ویں تاریخ کے دن قیامت صغریٰ دنیا میں قائم فرمایا، اور قیامت کبریٰ جو آخری قیامت ہوگی وہ بھی 10ویں محرم کی تاریخ اور یوم عاشوراء کا دن ہوگا۔ تو اس قیامت صغریٰ کو ظاہر فرما کر اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام پر عمل کرنے اور ہمارے اسلام کی بقا کا، ہمارے اسلام پر صبر و استقامت سے جمے رہنے کے لیے ایک اتنا عظیم الشان واقعات بیان فرما دیا، ایک اتنا عظیم الشان واقعات ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ امت مصطفیٰ اپنے صبر و استقامت کی وجہ سے، اپنے صوم و صلات کی وجہ سے اس دن کو یاد رکھے، اور اس دن کی یاد کی محبت میں، اور دن نہ سے کم آل رسول کی محبت میں، آل رسول نے جو اپنے دین کو، اپنے گھر کو قربان کر کے یہ دین اسلام کو بچایا، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے آل رسول کی، اپنے محبوب کی آل کو اس دن پیش کیا، تاکہ ہم رسول کی محبت میں ہم اس دن کو یاد کریں، اور اس دن میں جو مبارک تاریخیں رکھی گئی، مبارک عبادتیں رکھی گئی، اسے ہم کریں، اس پر عمل کریں۔ تو کل یوم عاشوراء کا دن ہے، اور اس میں بہت سی عبادت و ریاضت کی جاتی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی جو واقعات ہیں، میں اس میں سے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشوراء کے دن 4 رکعت کوئی انسان اس طریقے سے نماز پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، یعنی قل اللہ احد پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے پورے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں نور کا منبر بنایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اپنے اہل و عیال میں کھانے کی کشادگی کرے، یعنی یوم عاشوراء کے دن اگر کوئی انسان اچھا سے اچھا کھانا کھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پورے سال اچھا کھانا کھلائے گا، پورے سال اچھا کھانا کھلائے گا۔ اور آخری بات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشوراء کے دن اگر روزہ رکھا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ میرے پچھلے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، پورے سال کی گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ معصوم، جس سے گناہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر جس سے گناہ کا تصور کر لیا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو میرے آقا جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، معصوم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا بھی یہ سنت بھی اور ناجائز بھی ہے۔ تو ناجائز اس لیے کہ جب آقا اس روزے کو رکھا تو صحابہ کرام کو بھی حکم فرمایا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس دن کی تعظیم و تقریب یہود اور نصارہ بھی کرتے ہیں، اور اس دن وہ لوگ بھی تعظیم کرتے ہیں، اس دن وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، پھر اگر ہم اس دن میں روزہ رکھیں تو یہودی اور نصارہ سے ہماری مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال باقی رہا تو 9ویں محرم اور 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس کے بعد مفسرین فرماتے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار فانی سے پردہ کر گئے،
تو آئندہ سال 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو لیکن مفسرین فرماتے کہ آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں. اگر 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 اور 11 کا رکھیں. لیکن صرف 10 کا رکھنا یہودی نصارہ سے مشابہت کرتا ہے، اس لیے ہمارے لیے 10 کا روزہ صرف رکھنا مناسب نہیں ہے. تو اگر ہم روزہ رکھتے تو 10 اور 11 کا رکھیں یا پھر 9 اور 10 کا رکھیں.